بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش آئی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaq@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 0300-2281-402۔ شکریہ۔ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلے کئی سالوں سے معمول رہا ہے کہ کوئی حدیث کی کتاب اس مجلس میں پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور اس کی کچھ تشریح اپنی بساط کے مطابق کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. الحمدللہ اس سلسلے میں 4 حدیث کی کتابیں یکے بعد دیگر پوری ہوئی. سب سے پہلے ریاض الصالحین پڑھی گئی تھی، الحمدللہ وہ بھی پوری ہوئی. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزہد وہ پڑھی گئی اور پوری ہوئی. پھر حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی التشرف پڑھی گئی اور آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الادب المفرد. عید الاضحیٰ سے پہلے اتوار کو الحمدللہ اس کی تکمیل ہو گئی تھی. اب بعض دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس کے بعد جو کتاب شروع کی جائے، وہ مشورہ یہ دیا کہ وہ انفاس عیسیٰ جو حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی کتابوں سے اور مواعظ سے، ملفوظات سے اور تربیت السالک سے مرتب فرمائی ہے، اسے پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا جائے. پچھلے چند سالوں سے رمضان المبارک میں ظہر کے بعد اس کتاب کا درس ہوتا رہا ہے اور اس کو بعض احباب نے قلم بند کر کے اصلاحی مجالس کے نام سے شائع بھی کر دیا ہے. اس کی چند جلدیں چھپ گئی ہیں، لیکن رمضان المبارک میں صرف مہینے بھر وہ درس ہوتا تھا. اس واسطے اس کا کچھ معتدبی حصہ ابھی تک نہیں ہو پایا.
تو بعض دوستوں نے یہ رائے دی کہ اتوار کے دن اللہ کے نام پر اس کو شروع کر دیا جائے۔ میں نے بھی سوچا اور استخارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اسی طرف طبیعت مائل ہوئی کہ اب اللہ کے نام پر اس کو شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے سب رات کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے نافع اور مفید بنائے۔ پہلے تو مختصراً تعارف کر دوں کہ یہ کتاب کیا ہے اور کس کی لکھی ہوئی ہے، کس موضوع پر ہے۔ یہ نام اس کا انفاس عیسیٰ ہے، اور حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ لکھی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجلہ خلفاء میں سے ہیں۔ الہ آباد کے رہنے والے تھے، اور شروع میں ان کا حضرت سے تعلق کا بھی عجیب واقعہ ہے کہ یہ اسکول کالجوں کی تعلیم میں لگے ہوئے تھے اور بی اے کر رہے تھے۔ اس زمانے کا بی اے جو ہے وہ آج کے پی ایچ ڈی سے بھی زیادہ وقت رکھتا تھا۔ آج تو اچھے خاصے بی اے اور ایم اے جو ہیں ان کو بھی 2 سطریں لکھنی نہیں آتی، لیکن اس زمانے میں بی اے ہونا بہت بڑی بات ہے۔ تو بی اے کر رہے تھے۔ حضرت حکیم مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد تشریف لائے، اور الہ آباد کے اسٹیشن کے پاس ہی ایک مسجد آج بھی ہے، عبداللہ کی مسجد کہلاتی ہے۔ میں بھی حاضر ہوا ہوں وہاں، تو حضرت کا قیام وہاں پر ہوا، اور حضرت نے پہلا باز اس عبداللہ کی مسجد میں بیان فرمایا۔ یہ مولانا عیسیٰ صاحب اگرچہ کالج میں پڑھتے تھے، لیکن حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سرہ سے غائبانہ طور پر محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ تو یہ پہلی بار اس مسجد عبداللہ کے باغ میں حاضر ہوئے، حضرت کا بیان ہوا، تو بیان بس پورا ہونا تھا، سننا تھا کہ حضرت کے گرویدہ ہو گئے، اور پھر حضرت سے تعلق قائم ہوا۔ پھر حضرت کے ہر بیان میں الہ آباد میں بھی شریک ہوئے، بعد میں تھانہ بھون جاتے رہے، اور جب تعلیم مکمل کر چکے تو اس کے بعد یہ کہیں اس زمانے میں ماسٹر کسی اسکول میں لگ گئے تھے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں داعیہ پیدا کیا، تو دین کے علوم حاصل کیے، باقاعدہ اساتذہ سے تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ پڑھی، اور اس کے بعد یعنی بڑی عمر میں جا کر قرآن کریم حفظ کیا۔ تو اس کے بعد سے سارا ان کی زندگی کا رخ جو ہے وہ علوم دین کی طرف منتقل ہو گیا، اور حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ کی صحبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑے اونچے مقامات سے نوازا، اور حضرت والا کے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے خلفاء میں یہ صاحب حضرت مولانا عیسیٰ صاحب اس بارے میں مشہور تھے کہ حضرت کی ساری ادائیں ان کے انداز نشست و برخاست میں، انداز گفتگو میں، تلاوت میں، ہر چیز میں حضرت والا کی، حضرت حکیم الامت کی شباہت مشابہت آتی تھی۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امتیاز عطا فرمایا کہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ اپنے آخر دور میں جب کوئی شخص ان کے خدمت میں بیعت کے لیے جاتا تھا تو حضرت والا بیعت کرنے کے بجائے اپنے خلفاء میں سے کسی کی طرف کسی کے سپرد کر دیتے تھے، کیونکہ سب کے خطوں کا جواب دینا، ان کے تمام مسائل کو حل کرنا حضرت کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔
اس واسطے جو کوئی بیعت وغیرہ کے لیے رجوع کرتا تو حضرت اپنے خلفاء میں سے کسی کی طرف اس کو رجوع کرنے کا حکم دیتے تھے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت اپنے ایسے لوگوں کو جن اپنے خلفاء کی طرف بھیجتے تھے ان میں سب سے زیادہ حضرت مولانا عیسیٰ صاحب کے پاس بھیجا کرتے تھے، اور حضرت والا کو خود بڑا ان پر اعتماد تھا، ان سے تعلق اور محبت تھی. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا ایک حصہ ہے کہ جس سال حضرت والا کی وفات ہوئی حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے، تو اسی کے تقریباً 8 مہینے کے بعد حضرت مولانا عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ کی وفات. 63 سال کی عمر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا تھا، ان کا وصال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا، اور حضرت حکیم الامت کے وفات کے 8 مہینے کے بعد یہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے. انہوں نے یہ کتابیں ان کی اور بھی ہیں متعدد، لیکن چند کتابیں لکھی ہیں لیکن بڑی نافع اور مفید. ان میں سے یہ انفاس عیسیٰ ہے، اور یہ نام بھی حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رکھا ہوا ہے. انہوں نے کیا یہ ہے کہ حضرت کی تصوف سے متعلق جو باتیں ہیں، جامع قسم کی باتیں ہیں، یہ تو حضرت کی تصانیف تصوف پر بہت ساری ہیں، لیکن جو جامع باتیں حضرت کے مواعظ سے، ملفوظات سے، تربیت السالک سے جو ملی، ان کو انہوں نے ایک خاص انداز سے اس طرح مرتب کر دیا کہ تصوف کے تمام مضامین ترتیب کے ساتھ آ جائیں. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ تصوف کی ایک کورس کی کتاب ہے کہ اس میں تصوف سے متعلق تمام جتنے مباحث ہیں ان کو مرتب انداز میں، مربوط انداز میں اور جامعیت کے ساتھ اس میں جمع کیا ہے. کوئی لفظ مولانا عیسیٰ صاحب کا اپنا نہیں ہے، سارا کچھ جو کچھ بھی ہے وہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتیں ہیں، لیکن اس کو مرتب کرنے والے یہ ہیں اور اس انداز سے مرتب فرمایا ہے کہ تمام تصوف کا علم جو ہے اس کا نچوڑ آ جائے. اس لحاظ سے میری نظر سے کوئی اور کتاب ایسی نہیں گزری جس میں تصوف کا عطر اور نچوڑ اس جامعیت اور اختصار کے ساتھ آ گیا. یہ تو اس کتاب کا تعارف ہے. موضوع ہے اس کا تصوف اور طریقت. اسی کے مختلف مسائل اس میں زیر بحث لائے گئے. تو اس لیے پہلے اللہ کے نام پر اس کو شروع کرتے ہوئے، شروع ہی یہ کتاب ہوئی ہے طریقت اور تصوف کی حقیقت سے متعلق، کہ طریقت اور تصوف کس کو کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے اور وہ کتنی ضروری چیز ہے. جو عبارت یہاں پر موجود ہے سامنے ہمارے، وہ ایسی ہے کہ اگر میں آپ کو سامنے پڑھوں گا تو سمجھنے میں اس واسطے دشواری ہوگی کہ وہ اصطلاحی الفاظ میں حضرت والا نے بیان فرمائے ہیں اور بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ ایک ایک لفظ دریا بکوزہ ہے، لیکن ذرا 1.5 صفحے پر مشتمل ہے، اس واسطے اس کو بیان ہی پڑھنے سے کے بجائے میں اس کا جو مفہوم ہے وہ ذرا آسان کر کے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کی خوشنودی حاصل کرے. ساری زندگی کا مقصد اگر دیکھو 2 لفظوں میں تو کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کو راضی کر دیں.
وہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہم سے خوش ہو جائے. ساری دوڑ دھوپ، ساری تگ و دو اور ساری کوشش اور محنت، اس کا خلاصہ اگر دیکھو تو یہ 2 لفظ ہیں: رضائے الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا. اس طرح راضی ہو جانا کہ جب آدمی دنیا سے رخصت ہو، اور ہر آدمی کو رخصت ہونا ہی ہے، تو جب دنیا سے رخصت ہو تو اس کو یوں کہا جائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یوں کہا جائے کہ اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اب تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا. کس طرح لوٹ جا؟ راضیۃ مرضیہ، کہ تو بھی خوش ہو اور تیرا اللہ بھی تجھ سے خوش ہو. راضیۃ مرضیہ، تو خود بھی خوش ہو اور تیرا اللہ بھی، تیرا مالک بھی تجھ سے خوش ہو. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو. یہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی فلاح اور ساری کوششوں کا حاصل اور نچوڑ اگر دیکھو تو یہ ہے کہ یہ جب دنیا سے انسان رخصت ہو تو اللہ اس سے راضی ہو. تو ساری دوڑ دھوپ اسی کے لیے ہو رہی ہے. اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتابیں نازل فرما رہے ہیں، آسمانی کتابیں. اسی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہو رہے ہیں. اسی کے لیے انبیاء کرام کے بعد علماء، صلحاء، اولیاء جو کچھ بھی ہیں، ان کی ساری کوششوں کا محور یہ ہے کہ بندہ ایسا بن جائے جس سے اللہ خوش ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوش ہونا، اس کی خوشنودی، وہ موقوف ہے اس بات پر کہ بندہ جب دنیا میں رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تابع بن کر رہے. جو زندگی گزارے وہ اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق گزارے. یوں تو اگر دیکھو تو انسان جو کچھ بھی عمل کر لے، کتنی بڑی سے بڑی عبادت انجام دے لے، تو وہ اللہ جل جلالہ کی عظمت، اس کے جلال، اس کی کبریائی سے کوئی نسبت ہی نہیں رکھتے. لیکن یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی بنیاد پر وعدہ فرما لیا ہے کہ جو بندہ یہ اعمال کرے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں، اور راضی ہونے کے نتیجے میں اس کو ابدی اور سرمدی نعمتیں جنت کی عطا کروں گا. یہ وعدہ فرمایا ہوا. تو وہ اعمال جو انسان کو اللہ کے رضا کے لیے کرنے ہیں اور جن کے اوپر بالآخر اللہ کی خوشنودی اور اس کے نتیجے میں جنت مرتب ہونی ہے، وہ اعمال جو ہیں وہ 2 قسم کے ہیں. ایک اعمال وہ ہے جن کا تعلق ہمارے ظاہری اعضاء سے ہے. نماز مثلا ظاہری اعضاء استعمال ہوتے ہیں. نماز کے اندر آدمی کھڑا ہوا ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، ظاہری اعضاء. روزہ ظاہری عمل ہے کہ آدمی کھانے پینے سے رک گیا. زکوٰۃ ظاہری عمل ہے، ہاتھ سے اپنا مال نکالا اور ہاتھ سے کسی کو دے دیا. حج، اس کا تعلق بھی ہمارے ظاہری اعمال سے ہے، ظاہری اعضاء سے ہے. تو کچھ اعمال تو ایسے ہیں جن کو ہر انسان جانتا بھی ہے اور وہ ہمارے ظاہری اعضاء سے انجام پاتے ہیں. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں ہے. وہ ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھ سے، کان سے، ناک سے تعلق نہیں رکھتے. ان کا تعلق دل
دل سے انجام پاتے ہیں اور ہیں وہ بھی ضروری اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. جس طرح نماز ضروری ہے اسی طرح وہ بھی ضروری ہے. مثلا اخلاص، کہ جو کام کرے انسان اللہ کے لیے کرے، یہ ہے اخلاص، کہ اس کی عبادت اور اس کی ساری زندگی جو کچھ بھی ہو وہ اللہ کے لیے ہو. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. یہ اخلاص ہے. اب یہ بات کہ اخلاص ہے، دل اخلاص، یہ ہاتھ سے اخلاص نہیں ہوتا، پاؤں سے نہیں ہوتا، آنکھ سے کان سے نہیں ہوتا. کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. اس کا تعلق دل سے، چھپی ہوئی چیز. اس کو پتہ لگانا مشکل ہے کہ کس کے دل میں اخلاص ہے اور کس کے دل میں اخلاص نہیں. دل ہے تعلق ہے. تواضع، کہ آدمی اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو پہچانے کہ میں اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، جب چاہے مجھ سے چھین لے. مثلا یہ تصور تواضع کا. اب یہ ہاتھ پاؤں سے نہیں ہوتا، یہ دل سے ہوتا ہے. باری تعالیٰ کی محبت جو ہوتی ہے وہ ہاتھ پاؤں سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے. باری تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر، یہ شکر، اصل شکر کی جو کیفیت ہے وہ دل میں ہوتی ہے. اگرچہ زبان سے بھی اس کا اظہار ہو جائے الحمدللہ کہہ کر، لیکن اصل شکر وہ ہے جو دل سے ہو. تو جس طرح طاعتیں اور عبادتیں ظاہری اعمال کی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے بہت سی عبادتیں دل کی ہیں. اور جس طرح ظاہری زندگی میں بہت سے کام حرام ہیں، جھوٹ بولنا حرام، غیبت کرنا حرام، چوری کرنا حرام، شراب پینا حرام، بدکاری کرنا حرام، جس طرح یہ حرام ہے ظاہری اعمال، اسی طرح بہت سے اعمال دل کے ہیں جو حرام ہیں. تکبر کرنا، اللہ بچائے، یہ تکبر دل کا عمل ہے اور حرام ہے. ایسا ہی حرام جیسے سور کھانا حرام، جیسے شراب پینا حرام، جیسے زنا کاری حرام، ایسی حرام تکبر. حسد حرام، ریاکاری، دکھاوا، یہ سب ان اعمال کا تعلق دل سے ہے اور حرام ہے. تو اللہ جل جلالہ کی خوشنودی جو اصل زندگی کا مقصود ہے، انسان کی زندگی کا اصل مطمع نظر ہونا چاہیے، وہ موقوف ہے اس بات پر کہ اس کے ظاہری اعمال بھی درست ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، اور باطنی اعمال بھی درست ہوں اور اللہ کے حکم کے مطابق. اگر ایک آدمی کا کہ ظاہری اعمال تو ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ حج بھی کرتا ہے، لیکن اعوذ باللہ اخلاص نہیں، اخلاص دل کا عمل ہے، وہ نہیں. نمازیں پڑھ رہا ہے، دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہے صدقے میں، لیکن دکھانے کے لیے کر رہا ہے. تو ظاہری اعمال تو بظاہر درست ہیں، لیکن دل کا عمل کیونکہ درست نہیں، اس واسطے سب کچھ عکارت ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا. بہت سے دل کے اعمال ایسے ہیں جو ظاہری اعمال کو بھی تباہ کر دیتے ہیں. اس واسطے ضروری ہے کہ انسان کا ظاہر بھی درست ہو، ظاہری اعمال بھی درست ہو اور باطن کے اعمال بھی درست ہو. ظاہری اعمال کی درستی کس طرح ہو، اس کا بیان ہوتا ہے علم فقہ میں. فقہ جو ہے قرآن و حدیث کے ان احکام کو بیان کرتی ہے جو انسان کے ظاہری اعمال سے تعلق رکھتے ہیں. نماز کیسے پڑھو، اس کو اس وقت ترکیب کیا ہوگی، کس وقت میں پڑھو، کیا اس کے آداب ہیں، کیا اس کے شرائط ہیں، کب درست ہو جائے گی نماز، کب نہیں درست ہوگی، وغیرہ وغیرہ. روزے کا کیا حکم ہے، حج کا، زکوٰۃ کا، وغیرہ وغیرہ. یہ سارا کچھ بیان ہوتا ہے فقہ میں. لیکن اخلاص
کیا ہوتا ہے، کس طرح حاصل ہو، تواضع کیا ہوتی ہے، کس طرح حاصل ہو، کون سی چیزیں اخلاص کے منافی ہیں، کون سی منافی نہیں ہے، کون سی تواضع کے مطابق ہے، کون سی منافی ہے، یہ ساری باتیں فقہ میں نہیں ہوتی. اس کے لیے جو علم ہے اس کا نام ہے تصوف. لوگوں نے تصوف کو سمجھنے میں بڑی سخت غلطیاں کی ہیں، جس کے نتیجے میں افراط اور تفریق پھیل گئی. ایک جماعت ہے جسے تصوف نام رکھ لیا چند ایسی چیزوں کا جو حقیقت میں تصوف کا مقصود نہیں تھے. مثلا وظیفے پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر اور سمجھ لیا کہ یہ تصوف حاصل ہو گیا، یا مثلا خواب آنے لگے، کشف ہونے لگے، کوئی تصرفات کی طاقت حاصل ہو جائے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی چیزوں کا نام رکھ لیا تصوف. حالانکہ اس کا تصوف کے مقاصد میں یہ بات داخل ہی نہیں. ہاں جیسے آگے انشاءاللہ رفتہ رفتہ بات آئے گی سامنے، تو بعض اوقات تصوف کے اعمال انجام دیتے وقت کبھی کبھی کچھ ضمنی طور پر کچھ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، وہ ہوں تو کچھ فرق نہیں پڑتا، نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن انہی کو لوگوں نے مقاصد اصلیہ سمجھ لیا تصوف کا، جس کے نتیجے میں گمراہی کے راستے کھل گئے. اور یہاں تک کہ اس سے بھی آگے بڑھے لوگ تو جن کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں سرے سے، یعنی ضمنی طور میں بھی کوئی تعلق نہیں تھا، تعویذ گنڈے وغیرہ وغیرہ. اب آج کل تعویذ گنڈے کا نام رکھ لیا لوگوں نے روحانی علاج، حالانکہ اس کا کوئی تعلق روحانی علاج سے نہیں ہے، تعویذ گنڈے وغیرہ. تو یہ غلط فہمی لوگوں میں پھیل گئی، اور غلط فہمی نہیں گمراہی ہو گیا تک بات چلی گئی. اور جب یہ دیکھا لوگوں نے کہ بھئی یہ تو ایسی گمراہی کی طرف تصوف انسانوں کو لے جا رہا ہے، تو کہہ دیا کہ تصوف دین کا حصہ ہی نہیں، قرآن سنت میں کہیں ثابت نہیں، بدعت ہے، اور یہ بذات خود مذموم چیز. حالانکہ دونوں باتیں غلط. تصوف جس چیز کا نام ہے حقیقت میں، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان کے باطنی اعمال کی اصلاح، یہ قرآن کریم نے ہر جگہ 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 اس کا تذکرہ فرمایا. ابھی آیت میں نے شروع پڑھی تھی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. انسان کے نفس کا ذکر کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص فلاح یافتہ ہے جو اس نفس کو پاک صاف کرے. نفس کو پاک صاف کرے کیا مطلب؟ کہ اس کی جو بری خصلتیں ہیں ان کو مٹائے اور اس کی جو اچھی خصلتیں ہیں ان کو اپنائے. یہ ہے پاک صاف کرنا. جناب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مقاصد قرآن کریم نے کم از کم 5 جگہ بیان فرمائے، اور ہر جگہ یہ لفظ موجود ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، اور پھر فرمایا ویزکیہم، ان کو پاک صاف بنائے، تزکیہ کریں، ان کو کہیں کہ پاک صاف بنائے. جب کہہ دیا کہ کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، تو اس میں سارے اعمال آ گئے. لیکن بعد میں فرمایا کہ نہیں، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یزکیہم، تزکیہ کریں ان کا، کہ ان کی باطن کی جو کیفیات ہیں، باطن کی جو خصلتیں ہیں وہ درست ہو، کہ اس سے ان کے اعمال باطنہ کی اصلاح مقصود. حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. حدیث آپ نے پڑھی تھی ادب المفرد کے اندر، بالکل آخری دور کا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اجنبی معلوم ہوتے ہیں. مدینہ طیبہ ایسی بستی تھی جس میں ہر ایک دوسرے کو جانتا تھا، ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا. آ کے بیٹھ گیا حضور کے پاس اور گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھے اور سوالات کرنے شروع کیے.
اسلام کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل امین علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، سوالات کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ دین کی حقیقت کیا ہے. تو اس میں جو سوالات کیے، پوچھا اسلام کیا ہوتا ہے، پھر پوچھا ایمان کیا ہوتا ہے، اس کے بعد آخر میں سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے. تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ گویا تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر خود نہیں دیکھ رہے تو کم از کم اس طرح کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے. اب یہ کیفیت جو ہے اس کا نام رکھا ہے احسان. یہ اسلام کے اور اعمال سے الگ کر کے اس کو بیان کیا. تو معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مقصود ہے، شریعت ہی کا حصہ ہے، دین ہی کا حصہ ہے، اور بڑا جزو اعظم ہے، کیونکہ ان کے اوپر موقوف ہے ظاہری اعمال کی درستی بھی موقوف ہے. یہ جو علماء جن علماء نے یا جن اہل اللہ نے یہ خاص حصہ دین کا جو اعمال باطنہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کو اپنی جد و جہد کا محور بنایا، ان کا نام ہے صوفیاء کرام، اور اس علم کا نام ہے تصوف. یہ حقیقت ہے اس کی. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اپنی طرف سے نئی نئی بدعتیں شامل نہ، اور جو چیز مقصود نہیں اس کو غیر مقصود ہے اس کو مقصود نہ سمجھا جائے، نہ قرار دیا جائے. اگر یہ ہوگا تو بدعت ہو جائے گی. یہ ہے قول معتدل تصوف کے سلسلے میں. جب اب مثلا یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی کہ بھائی مطلوب ہے کہ انسان میں اخلاص ہو، تواضع ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، شکر ہو، صبر ہو، رضا بالقضاء ہو، تفویض ہو، توکل ہو، خوف ہو، رجا ہو، یہ سارے اعمال مطلوب ہیں. اور کبر نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، ریا نہ ہو. یہ ساری باتیں کیسے ہو؟ تو اس کے لیے طریقے مختلف تجویز فرمائے گئے. لوگوں نے اپنے اپنے مشائخ نے اپنے اپنے تجربے سے طریقے مختلف تجویز فرمائے کہ ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے اور ان رذائل کو دور کرنے کے لیے فلاں طریقہ میرے تجربے کے مطابق مفید ہوتا ہے. تو وہ جو طریقہ انہوں نے تجویز کیا تو وہ طریقہ استعمال اگر انسان کرے تو وہ ایک علاج ہے. جیسے ایک بیماری کا علاج ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو بیماری لگ گئی ہے دل کو، نفس کو، کسی کے اندر ریا ہے، کسی کے اندر تکبر ہے، کسی کے اندر حسد ہے، اب اس بیماری کا علاج کر کے ریا کو تبدیل کرنا ہے اخلاص سے، کبر کو تبدیل کرنا ہے تواضع سے. تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو اس کے لیے مختلف معالجات، مختلف علاج کے طریقے لوگوں نے تجویز فرمائے. اب وہ طریقہ الگ الگ ہے، کسی کا کوئی، کسی کا کوئی، کسی کا کوئی. طریقہ بذات خود مقصود نہیں، مقصود علاج ہے. تو اب طریقے مختلف، جیسے تم دیکھتے ہو دنیا کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، تو بیماریوں میں کسی کو بیماری ہو گئی تو ایک ایلوپیتھی کا طریقہ ہے علاج کا، ایک ہومیوپیتھی کا ہے، ایک یونانی طریقہ علاج ہے، ایک آیورویدک ہے، وہ طریقہ علاج ہے، مختلف طریقہ علاج ہے. کسی کو مناسبت ہوتی ہے کہ مجھے تو یہ ایلوپیتھی علاج ہی کرتا ہوں میں، مجھے مناسبت ہی اس سے ہے، مجھے اسی سے فائدہ ہوتا ہے. کوئی آدمی ہوتا ہے، بہت سے لوگ جو اس سے الرجک ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹری علاج ہمیں موافق نہیں آتا، ہم تو ہومیوپیتھی کریں گے، وہ کریں گے. تو یہ مختلف طریقے ہیں، علاج ہیں جو رائج ہیں. ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ باطل ہے، یہ جھوٹا ہے، غلط ہے، بلکہ ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس کے مطابق علاج ہوتا ہے. اسی طرح اس علاج کے لیے صوفیاء کرام نے مختلف طریقے تجویز کیے.
اب یہ کسی نے کوئی طریقہ، کسی نے کوئی طریقہ، کسی نے کوئی طریقہ. یہ جو آپ نے سنا ہوگا 4 سلسلے ہیں تصوف کے، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ. تو یہ کیا ہے؟ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ انہیں اولیاء کرام میں سے تھے. انہوں نے اور ان کے تلامذہ نے، ان کے شاگردوں نے جو طریقہ ہے علاج تجویز کیے وہ نقشبندی سلسلہ ہوگی. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کوئی سلسلے علاج تجویز کیے وہ چشتی سلسلہ ہوگی. حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے جو، یا ان کے سلسلے کے لوگوں نے جو طریقے تجویز کیے وہ سہروردی سلسلہ ہوگی. تو یہ 4 سلسلے، ان میں کوئی آپس میں نہ تباین ہے، نہ تعارض ہے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہے، نہ کوئی ایسا ہے کہ بھئی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہو، ایک دوسرے کو باطل سمجھتے ہو. سب طریقے علاج ہیں، یہ بھی درست، یہ بھی درست، یہ بھی درست، یہ بھی درست. تو یہ 4 سلسلے اس واسطے تصوف کے مشہور ہو گئے. ہاں اب اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ چشتی سلسلے میں جو طریقے ہوتے ہیں وہی بس مقصود ہیں اور وہی دین کا تقاضا ہے، اور پھر وہ نقشبندیوں پر اور سہروردیوں پر اور قادریوں پر یہ کہے کہ یہ گمراہی کے طریقے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، تو یہ عمل اس کا بدعت ہو جائے گا اور یہ گمراہی کی بات ہے. لیکن جب تک علاج کے طور پر اپناتے رہو. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ بہت سے بزرگوں نے ذکر کے کوئی خاص طریقے تجویز کیے ہیں. اس طرح ذکر کرو، فلاں جگہ پر بیٹھو، اس طرح بیٹھنے کی نشست ایسی ہونی چاہیے. اور بعض اوقات مثلا پاس انفاس کا طریقہ ہے کہ بھئی ہر سانس سے آواز، ہر سانس کے ساتھ ذکر جاری ہو. سلطان الاذکار کا طریقہ ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے شغل اور طریقے مقرر کیے ہیں. تو ایک صاحب ایک مرتبہ پوچھنے لگے مجھ سے کہ بھائی کہ یہ جو پاس انفاس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، پاس انفاس جو طریقہ بعض صوفیاء کرام نے تجویز کیا تھا وہ سانس کے ذریعے ذکر، سانس کے ذریعے ذکر. تو ایک صاحب پوچھنے لگے کہ قرآن سنت میں تو کہیں ہے نہیں یہ پاس انفاس، نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، کوئی دلیل ہے اس کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، صحابہ کرام کی سنت سے کہ پاس انفاس کیا انہوں نے؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی جب آپ کو بخار ہوتا ہے تو کیا دوا کھاتے ہو؟ کہنے لگے جی فلاں. تو میں نے اس کا کہیں ثبوت ہے کہ یہ دوا قرآن میں یا سنت میں آئی ہو، کہ کوئی حدیث آئی ہو کہ جب تمہیں بخار ہو تو یہ پیناڈول کھایا کرو؟ تو اس کا کہیں ثبوت ہے کہ جی یہ تو ایسے دوا ہے. میں نے کہا وہ بھی دوا ہے، وہ پاس انفاس جو ہے وہ بھی دوا ہے، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں. ہاں اگر کوئی شخص اس پاس انفاس کو مقصود بالذات سمجھنے لگے، اسی کو سنت قرار دے کہ یہی طریقہ سنت ہے اور دوسرا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر یہ بدعت ہے، یہ گمراہی. تو علاج جب تک آپ اس کو علاج کے طور پر سمجھتے رہو، ان طریقوں کو جو صوفیاء کرام نے مقرر کیے، اس وقت تک یہ ٹھیک ہے، کارآمد ہے، مفید ہے. لیکن جس دن آپ نے اس کو سنت سمجھ لیا، مقصود قرار دے لیا، اس دن سے وہ بدعت ہو گئے، وہ گمراہی ہو. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو اس قسم کے خاص طریقے تھے ہمارے بزرگوں نے ایک حد تک ان کو استعمال کیا، لیکن اس کی زیادہ ہمت افزائی اس لیے نہیں کی کہ جب زیادہ یہ آگے بڑھتا ہے نا آدمی اس میں، تو پھر وہ بالآخر حدود پر قائم نہیں رہتا. ہمارے ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی یہ صورت ہے کہ ان طریقوں کو اپنا کر وہ لوگوں نے اسی کو مقصود قرار دے لیا. تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ طریقے اپنائے جاتے ہیں، اس میں اللہ کے ذکر کے کوئی خاص طریقے مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کے کچھ خواص ہیں، ان کے کچھ فوائد ہیں، ان کی خاطر وہ اپنائے گئے،
تو ان کے کچھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان ذکر کے ان خاص طریقوں کو اختیار کرتے 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 آدمیوں کو کچھ نظارے نظر آنے لگتے ہیں. بعض اوقات، سب کو نہیں، ہمیشہ نہیں، بعض افراد کو بعض اوقات کچھ نظارے نظر آنے لگتے ہیں. ذکر کے اندر یہ ہوتا ہے بکثرت. اگر ذکر پابندی سے کیا جائے، یکسوئی سے کیا جائے، تو کچھ انوار نظر آنے لگتے، کچھ روشنیاں نظر آنے لگتی، رنگ نظر آنے لگتے ہیں. کوئی نیلا رنگ، کوئی پیلا رنگ، کوئی روشنی، کوئی سفید رنگ. یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ بعض اوقات تو ہوتی ہیں دماغ کا تخیل. اس کا کوئی تعلق کسی ملکوتی عالم ملکوت سے نہیں ہوتا. اس کا تعلق محض دماغ سے ہوتا ہے. ایک خاص عمل کرتے 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 دماغ جو ہے وہ کچھ صورتیں گھڑنے لگتا ہے، وہ آگے سامنے. اب وہ بعض اوقات وہ روشنی نظر آئی تو اس کو نیلا پیلا رنگ نظر آ گیا، تو وہ رنگ یا وہ روشنی جو ہے اس سے کچھ سرور پیدا ہوا، اچھی لگی، تو وہ اس سرور کو اس نے سمجھا کہ بھئی یہ مجھے مقصد حاصل ہو گیا، یہ جو کچھ میں کر رہا تھا تو اب منزل مل گئی. سمجھا، یہ مجھے روشنی نظر آ گئی یا یہ مجھے رنگ نظر آ گیا تو بس مقصد حاصل ہو گیا. یہ گمراہی پیدا ہو جاتی. حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ صرف دماغ کا تصرف تھا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عالم ملکوت سے کچھ نظارے دکھا دیے جاتے ہیں کسی کو. واقعتا اس کا تعلق دماغی تخیل سے نہیں ہوتا، بلکہ کوئی کشف ہو گیا، کوئی خواب آ گیا، کوئی اچھا نظارہ نظر آ گیا، کوئی واقعی نورانی چیز ظاہر ہو گئی. یہ سب کیا ہے؟ یہ اگرچہ اچھی چیزیں ہیں، محمود ہیں، کسی کو حاصل ہو جائے اللہ کا شکر ہے، لیکن مقصود نہیں. ساری زندگی ایک بھی ان میں حاصل نہ ہو، حبہ برابر انسان کے ایمان میں، اس کے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے مقصد میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ساری زندگی کسی کو کوئی خواب سچا نہ آئے، ساری زندگی کوئی کشف نہ ہو، ساری زندگی کوئی تصرف نہ کر پائے، اس کے اللہ کے ہاں مقبول اور اللہ مقبول ہونے اور اللہ کی خوشنودی کے حصول میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آتا. لیکن چونکہ یہ نظر آنے لگے نا تو اس میں مزہ آتا ہے، اس میں ذرا لطف آنے لگتا ہے. جب مزہ آ گیا اور لطف آ گیا تو اس کو مقصود سمجھ بیٹھا کہ یہ چیز تھی بھائی، اور جب مقصود سمجھ بیٹھا تو بس اسی کے دھندے میں لگ گیا کہ اب اور حاصل ہو یہی چیز مزید. اس کو مقصود اس درجہ قرار دے لیا کہ گویا اگر کسی کو وہ حاصل نہیں تو اس کو تصوف کا مقصود حاصل. ایک پیر صاحب کا میں نے ایک رسالہ دیکھا ابھی کچھ چند سال پہلے کی بات، تو انہوں نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو پیر یا شیخ اپنے مرید کو روزانہ حرم مکہ میں نماز نہ پڑھوا سکے وہ شیخ بننے کے قابل نہیں. یعنی اس کو شیخ کا یہ ہونا چاہیے، اس کا کمال کا درجہ یہ ہے کہ روزانہ اپنے مرید کو وہ یہیں سے عالم کشف کے ذریعے وہ حرم مکہ میں نماز پڑھوائے. اگر نہیں پڑھواتا تو شیخ بننے کے قابل. اب اندازہ لگاؤ کہ اسی کو کیا بنا دیا؟ اس کو مقصود بنا دیا تصوف کا طریقت کا، سلوک کا. یہ ہے گمراہی کہ جو چیز مقصود نہیں تھی اس کو مقصود قرار دے دیا. اور جب اللہ بچائے یہ غیر مقصود جب مقصود بن جاتا ہے، جو اصل مقصود تھا باطن کی اصلاح، وہ پیچھے رہ کر کالم یکن ہو جاتی ہے، وہ کچھ اس کی اہمیت ہی نہیں رہتی. اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں خواب آنا چاہیے، اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں کشف ہونا چاہیے،
اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں کوئی کرامت حاصل ہونی چاہیے، دل میں کبر بھرا ہوا ہو، دل میں نخوت بھری ہوئی ہو اور حسد اور بغض بھرا ہوا ہو، اللہ بچائے، اس کی پرواہ نہیں۔ حالانکہ یہ کشف ایسی چیز ہے کہ جو کافروں کو بھی ہو جاتا ہے، مجنونوں کو بھی ہو جاتا ہے، پاگلوں کو ہو جاتا ہے۔ میرا خود تجربہ ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ مجنونوں کو کشف ہو جاتا ہے، بالکل صحیح کشف۔ تو میری ایک عزیزہ تھی، وہ ذہنی یعنی بیماری میں تھی، بیچاری دماغی بیماری میں تھی، اور میں کبھی عیادت کے لیے جاتا گھر سے نکلتا تو اپنے گھر والوں کو بتا دیتی تھی کہ دیکھو اس وقت وہ شخص نکلا ہے، اب بس میں بیٹھ رہا ہے، اب پہنچنے والا ہے، اب پہنچ گیا، وہ بتا دیتی۔ جنون کی حالت میں بھی کشف ہو جاتا ہے، صحیح کشف ہو جاتا ہے۔ تو نہ یہ مدار ہے، نہ یہ معیار ہے، نہ یہ مدار ہے، نہ یہ علامت ہے بزرگی کی، تقدس کی، تقویٰ کی، تصوف کے کسی اعلیٰ درجے کی کوئی علامت نہیں۔ ہاں علامت کیا ہے؟ اتباع سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامت کیا ہے؟ باطن کی صفائی، کہ انسان کے اخلاق درست ہو، یہ ہے اصل مقصود۔ تو اس واسطے یہ راستہ ایسا ہے، میں نے عرض کیا کہ اس میں افراط اور تفریط چلتی ہے، کوئی ادھر گر گیا، کوئی ادھر گر گیا۔ جب تک کسی صحیح العقیدہ، متبع سنت، بزرگوں کی صحبت اٹھائے ہوئے، ان کے سامنے اپنے آپ کو پامال کیے ہوئے شخص کی رہنمائی حاصل نہ ہو، اس وقت تک آدمی افراط اور تفریط میں بھٹکتا رہتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے ضرورت ہے کسی شیخ کی کہ آدمی کو افراط اور تفریط سے بچا کر نکالے۔ دوسرے اس وجہ سے ضرورت ہے کہ یہ بیماریاں جن کا میں نے ذکر کیا، تکبر ہو گیا، یہ ایسی بیماری ہے جو بیمار کو پتہ نہیں چلتی۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں بیمار کو پتہ لگ جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرا لیتا ہے، لیکن جس بیماری کا پتہ ہی نہ ہو وہ تو پلتی رہے گی اور کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا نہیں۔ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ تکبر ہے۔ کسی آدمی کو دیکھا آج تک جو یہ کہتا ہوں کہ میں متکبر ہوں، میرے اندر تکبر کی بیماری ہے؟ تکبر کی بیماری ہو گئی لیکن پتہ نہیں کہ میں متکبر ہوں۔ جب تک تشخیص نہ ہو کسی ماہر شیخ کی، اس وقت تک پتہ نہیں لگتا آدمی کو۔ اور اگر ہو بھی جائے، پتہ ہو بھی جائے، تو انسان خود سے علاج نہیں کر پاتا اس تکبر کا، لہذا ضرورت ہوتی ہے کسی معالج کی جو اس بیماری کا علاج کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا کہ آپ کی بعثت کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کریں، ان کے اخلاق کی صفائی کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کا علاج کریں، ان کی بیماریوں کا علاج کریں۔ تو یہ جو کسی شیخ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، آج کل جس کو پیری مریدی کہتے ہیں، اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ بھائی میں آیا ہوں، مجھے اپنے باطن کی اصلاح کرانی ہے، مجھے پتہ نہیں میرے باطن میں کیا کیا بیماریاں ہیں، پل رہی ہیں، آپ ان کی تشخیص بھی کریں، اس کے علاج بھی تجویز کریں۔ اس مقصد کے لیے جاتے ہیں کسی شیخ کے پاس۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ بھئی کسی پیر سے مرید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جائیں گے تو اپنی دنیاوی حاجات ان کے سامنے رکھیں گے کہ جی ہمارا قرض ادا نہیں ہو رہا، ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، ہمارا روزگار نہیں مل رہا، یہ اس کے لیے دعا کرا دو اور کوئی وظیفہ بتا دو کہ قرضہ کیسے ادا ہو اور شادی کیسے ہو۔ اور آج کل کے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ پیر صاحب کے اوپر روز وہی آتی ہے، ہر کسی حاجت دنیاویہ کے لیے کوئی وظیفہ ان کو چاہیے کہ اس کا وظیفہ بتاؤ کہ ہمارا فلاں مسئلہ کھڑا ہو گیا، لہٰذا اس کو کوئی وظیفہ بتا دو، ہمارا کوئی جو ہے
بیٹے کی ملازمت نہیں لگ رہی، لہذا کوئی ایسا وظیفہ بتا دو، ہمارا فلاں مقدمہ ہمارے اوپر دائر ہو گیا ہے، اس کا وظیفہ بتا دو. تو پیر صاحب اس کام کے لیے رہ گئے کہ وہ وظیفے بتاتے رہے کہ فلاں چیز کا یہ وظیفہ، فلاں چیز کا یہ وظیفہ، حالانکہ کوئی تعلق اس کا تصور سے ہے ہی نہیں، سرے سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اسی کو اب پیر صاحب کے پاس جانے کا مقصد یہ ہے کہ جی جب کوئی ضرورت پیش آئے گی تو ان سے جا کے ہم اپنی دنیاوی حاجت پیش کریں گے. اور حق تو یہ ہے کہ لوگ جو ہیں سٹے کے نمبر معلوم کرنے کے لیے پیر صاحب کے پاس، ہاں یہ واقع ہے. بہت سے پیر صاحب ہیں وہ نمبر بتاتے، تو نہ اس کا کوئی یہ اس درجہ بات جو ہے گمراہی تک کی طرف چلی گئی. اصل مقصود صرف یہ تھا کہ اخلاق باطنہ کی اصلاح کے لیے کسی ماہر معالج کی طرف رجوع کیا جائے. اور پھر اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ بھئی جب اس کام کے لیے گئے ہو تو وہ بات کرو، ان بیماریوں کی فکر کرو جن کا علاج مقصود ہے، اپنے حالات بتاؤ، جہاں جہاں شبہ پیدا ہو رہا ہے وہ بتاؤ، اور بتا کر پھر پوچھو کہ آیا کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے. دوسرے بعض لوگ ہیں جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ پیر کے پاس جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہیں کچھ ذکر بتائے گا، معمولات، اور وہ معمولات تم بس پورے کرتے رہو، اللہ اللہ خیر سل. حالانکہ خوب یاد رکھ لو کہ یہ معمولات اذکار و اوراد کے جو بتائے جاتے ہیں وہ بھی بڑے اہم، لیکن وہ پیر کے پاس جانے کا اصل مقصود نہیں ہے. ان سے مدد ملتی ہے، وہ ایک تقویت کا ذریعہ ہے. شیطان کے خلاف، نفس کے خلاف ان بیماریوں کے معالجے میں انسانیت کی تقویت کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن جانے کا اصل مقصود وہ نہیں تھا. وہ تو یوں کتاب کو اٹھا لیتے تم، اس میں اذکار لکھے ہوئے ہیں، وہ پڑھ لیا کرو صبح سے شام تک. تو اس کے لیے کسی شیخ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اصل مقصود یہ تھا. اکثر و بیشتر آج پیری مریدی میں یہ چیز ختم ہو گئی، اور اپنا علاج جو ہے، اپنی بیماریوں کا علاج وہ کرانے کا مسئلہ ختم. تو یہ ہے اصل حقیقت تصوف کی. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ 3 چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں تصوف. ایک ہے مقصد، اس کا مقصد واضح ہوا کہ مقصد ہے باطن کی اصلاح، سمجھے نا. ایک ہے زوائد، یہ مقاصد تھے. دوسرے زوائد، ایک زائد چیز ضمنی طور پر حاصل ہو گئی، ضمنی کوئی فائدہ حاصل ہو گیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ کبھی کوئی اچھا خواب آ گیا، کوئی کشف ہو گیا، کچھ وغیرہ. یہ زوائد ہے، ان کا مقاصد سے کوئی تعلق نہیں، سمجھے نا، یہ زوائد ہے. اور ایک ہے گمراہی، اللہ بچائے، کہ گمراہی یہ ہے کہ غیر مقصود کو مقصود سمجھ لینا، جو دین کا حصہ نہیں تھا اس کو دین کا حصہ سمجھ لینا. تو یہ 3 چیزیں حضرت نے، یہ جو یہاں پر جو 1.25 صفحہ ہے اس میں حضرت نے یہ 3 چیزیں وضاحت فرمائی ہے کہ یہ مقاصد ہیں، یہ زوائد ہیں، اور یہ گمراہی ہے. تو اس واسطے اس حقیقت کو سمجھ کر جب آپ آگے چلو گے تو پھر اس میں اس کتاب کے اندر انشاءاللہ ان بیماریوں کا بھی ذکر ہوگا، ان باطن کے اعمال کا بھی ذکر ہوگا، ان کے حصول کا طریقہ بھی بتایا جائے گا، ان سے گمراہیوں سے بچنے کا راستہ بھی بتایا جائے گا. یہ ہے موضوع اس ساری کتاب کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی صحیح فہم بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علیہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي.